गुनाहगार बंदे, मैंने जाना तू ज़िनाकार भी है, मैंने माना तू बदकार भी है, मैंने माना तू गद्दार भी है, मैंने माना हरामखोर भी है, मैंने माना तू शराबी भी है, मैंने माना तू जुआरी भी है, मैंने माना तू फरेबी भी है, तू बहुत बड़ा गुनाहगार है। मगर ये भी तो देख के तेरा मौला कितना करीम है, तेरा परवरदिगार कितना रहीम है। तेरे गुनाह उतने बड़े नहीं है जितना बड़ा खुदा का फضل है, जितना बड़ा खुदा का करम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आजा, पलट के आजा, लौट के आजा। ए मेरे बंदे जरा लौट के आ तो सही, एक बार तू आके तौबा कर ले, फिर देख तेरा रब तेरे गुनाहों को कैसे माफ कर देता है। लौट के आजा। ए बंदे कहाँ जा रहा है? पलट के आजा, तेरा रब बड़ा करीम है, तेरा रब बड़ा रहीम है, वो तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। आ सजदे की तरफ लौट के आ, तक़वे की तरफ लौट के आ, तिलावत की तरफ लौट के आ, बंदगी की तरफ लौट के आ। तू अगर लौट के नहीं आएगा तो बड़ी तकलीफ होगी खुदा की रहमत को। मेरा परवरदिगार हम सबका पालनहार हम गुनहगारों से कितनी मोहब्बत फरमाता है। हम जहन्नम में जाएं खुदा की रहमत को तकलीफ होती है, नबी को तकलीफ होती है। हम जहन्नम जाए कि जहन्नम भी परवरदिगार ही ने बनाया है, मगर हम गुनाहगार अगर जहन्नम जाए तो ये भी खुदा की रहमत को गवारा नहीं है। खुदा की रहमत हमें आवाज दे रही है, ए भागने वाले आजा पलट के मेरी रहमत को याद कर, तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। तेरा रब बड़ा करीम है, तेरा रब बड़ा रहीम है। लौट के आजा। इतनी मोहब्बत से तो कोई बाप भी अपने बेटे को नहीं बुलाता। अगर आपको यकीन न हो तो एक बात मैं सनद के तौर पे पेश करता हूँ, जी लगा कर मेरी बातों को सुनिएगा, फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी। हजरात एक हाजी साहब हैं, तसव्वुर कीजिए, ख्याल कीजिए, मिसाल के तौर पर एक हाजी साहब हैं और वो अपने वक्त के बड़े तहज्जुद गुजार हैं, नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, तकवा शिआर हैं, लेकिन उसका एक नौजवान बेटा है, वो शराबी हो गया, वो शराब का आदी हो गया। अब शराब खाने से शराब पीकर निकलता है, सड़कों पे चलता है तो माँ बहन को गुजरते हुए गालियां देते हुए जाता है। कौन है वो? एक नमाजी का बेटा है, एक हाजी का बेटा है, एक तहज्जुद गुजार का बेटा है, एक तकवा शिआर का बेटा है। अब जब वो गालियां देते हुए शराब पीकर चलता है, किसी को खबर मिली, आकर हाजी साहब से शिकायत किया, हाजी साहब आपका बेटा शराबी हो गया है, माँ बहनों को चलते हुए राहों में गालियां देता है। हाजी साहब के दिल को बड़ा सदमा पहुंचा। मैं अपने वक्त का नमाजी हूँ, तहज्जुद गुजार भी हूँ, तकवा शिआर भी हूँ, लाखों रुपए खर्च करके मैंने हज किया, मैं हाजी भी हूँ। मेरा बेटा इतना घिनौना काम कैसे कर दिया? वो मेरा बेटा नहीं हो सकता, वो मेरा फर्जंद नहीं हो सकता जो इतना बड़ा गुनाह का इर्तिकाब किया हो। चुनांचे वो हाजी साहब हाथ में डंडा लिए दरवाजे पर बैठ गए। आज आने दो उस जालिम को, अब इस घर में या तो मैं रहूंगा या वो रहेगा। उस गुनाहगार शराबी के लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। चुनांचे इंतजार में अब्बा बैठे हुए रहे। गौर से सुनिएगा, शाम का वक्त होता है तो वो शराबी नौजवान उस बाप का बेटा चला आता है। हाजी साहब की नजर पड़ी, डंडा उठाया, कहा खबरदार जालिम, तू मेरे घर में नहीं आ सकता है, तुझ जैसा नाफरमान और गुनाहगार मेरा बेटा नहीं हो सकता। सच्चाई ये है कि उसी हाजी साहब का वो बेटा है, मगर वो इनकार कर रहे हैं कि तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। सच्चाई ये है कि बेटा उसी हाजी साहब का है, मगर इनकार इसलिए वो कर रहे हैं कि तेरे करतूत इतने घिनौने हो चुके हैं, तेरा किरदार इतना गिर चुका है कि तुझ जैसा बेटा हमारा बेटा कहलाने के काबिल नहीं है। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, जा दूर चला जा मेरी नजर से, हम तुझे देखना नहीं चाहते। हालांकि उस बेटे से अब भी मोहब्बत है, उस बाप को अब भी प्यार है उस बेटे से, मगर गुस्सा इतना आ चुका है कि बाप कहता है मेरी नजर से दूर हो जा। बाप अपने बेटे को नजर से दूर करने की बात कर रहा है। बेटे को गुस्सा आया, बेटे को जलाल आया, वहां से निकला, हजरात पलट के घर न आया, न जाने वो कहां चला गया। जब शाम हुई है, माँ
बेचारी परेशान हो गई कि ये आदमी गुस्से में कुछ से कुछ कह दिया, अब वो चला गया, न जाने किधर चला गया। अब रात हुई तो दस्तरखान बिछता है। अब माँ बेचारी दस्तरखान बिछाकर अपने बेटे का इंतजार करती है। गौर से सुनिए, 5 मिनट की गुफ्तगू करता हूँ, फिर असल उल्वान पर आता हूँ मैं। हजरात गिरामी, अब क्या होता है, माँ बेचारी दस्तरखान पर बैठी बेटे का इंतजार कर रही है। भूख लगेगी तो मेरा बेटा आएगा। बाप ने जरूर उसे भगाया है, अपनी नजर से जरूर उसे दूर किया है, मगर भूख लगेगी तो यही आएगा। वो भूख लगेगी तो मेरे ही दामन में आएगा। चुनांचे देर रात हुई, जब बेटा नहीं आया तो माँ ने बगैर खाना खाए दस्तरखान समेट कर रख दिया। सुबह हुई है, सुबह नाश्ते के वक्त दस्तरखान बिछा कर बैठ जाती है। अब तो भूख लग गई होगी मेरे बेटे को, अब जरूर आएगा। नाश्ते पर भी बेटा ना आया, फिर दस्तरखान समेट कर माँ रख देती है, मगर खाती लगी है, नाश्ता नहीं करती। दोपहर का वक्त होता है, दस्तरखान फिर बिछाती है, बेटा नहीं आया तो फिर दस्तरखान यूं ही समेट कर रख देती है। अब ये मामूल बन गया। कई रोज गुजर गए जब बेटा नहीं आया और माँ हर रोज भूखे दस्तरखान समेट कर रख देती है। अब बदन की ताकत खत्म होती चली जा रही है, जिस्म के अंदर चलने की सलाहियत अब बाकी नहीं रह रही है। बेटे के सिवा माँ जिंदा रहना भी नहीं चाहते, बेटे के बगैर उसे करार नहीं मिलता, बगैर बेटे के खिलाए हुए अपना खाना गवारा नहीं करते। हजरत गिरामी, अब वो खातून अर्ज करती है अपने शौहर से, आपने गुस्से में बेटे को क्या से क्या कह दिया। वो भागकर पता नहीं कहां चला गया, उसे तलाश करके लाइए। हम अपने बेटे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, हम बेटे को जब तक नहीं देखेंगे खाना नहीं खाएंगे। तो वो शौहर है, उस बाप का बेटा हाजी साहब रिश्तेदार के यहाँ पता किया, खानदान वालों के यहाँ पता किया, कहीं जब पता ना लगा, कहीं नहीं मिला, तो अब उसने सोचा अब क्या किया जाए। अखबार वाले से राब्ता किया, न्यूज चैनल वाले से राब्ता किया। अखबार में खबर शाये होती है, इतनी उम्र का मेरा बेटा है, इस रंग का मेरा बेटा है, इस तरह का कपड़ा पहने हुआ है, इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, इस तरह का चेहरा उनका मालूम होता है। अगर किसी साहब को मिले तो इस पते पर उसे पहुंचा दो, उसे इनाम दिया जाएगा। मगर ये खबर भी चली गई, खत्म हो गई, बेटा किसी ने नहीं पहुंचाया। अब न्यूज चैनल वाले से बाप मिलता है और मिलने के बाद कहता है कि तुम मेरे न्यूज को, मेरी खबर को शाये नहीं करोगे, बल्कि मैं खुद आता हूँ स्क्रीन पर और मैं अपने बेटे से बात करूंगा। जहां कहीं भी होगा वो न्यूज तो देखता होगा, वो खबर तो सुनता होगा, मैं अपने बेटे से खुद ही बात करूंगा। इजाजत मिलती है कुछ पैसे देने के बाद, और उसके बाद वो कहता है मेरे बेटे देख रहे हो मुझे, तेरी अम्मा खाना नहीं खा रही है, तेरे बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती है। ऐ मेरे बेटे, अगर मुझे देख रहे हो तो गौर से मेरी बात सुनना। मैंने तुझे बुरा भला जरूर कहा था, नजर से दूर होने को जरूर कहा था, मैंने जरूर कहा था कि तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, तू मेरे नजर से दूर हो जा, तेरे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। मगर मेरे बेटे, अगर मेरी आवाज सुन रहा है तू, मुझे देख रहा है तू, ऐ मेरे बेटे अब पलट के घर आ जा, तेरा बाप तुझे अब कुछ न कहेगा, अब तेरा बाप तुझे कुछ न कहेगा। मुझे कहने दो, एक बाप दोबारा कह रहा है, वही बाप जिसने कहा था नजर से दूर हो जा, मेरे घर से बाहर चला जा, तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। अब वही बाप कह रहा है कि लौट के आ जा, तेरा बाप कुछ न कहेगा। ऐसा आखिर क्यों कह रहा है? इसलिए कि बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है, बाप अपने बेटे से प्यार करता है। अब जरा पलट के आओ, एक बाप जब बेटे से मोहब्बत करे तो कहे कि लौट के आ जा, अब तेरा बाप कुछ न कहेगा। आपको आपके बाप की मोहब्बत का अंदाजा नहीं है, आपका बाप आपसे कितनी मोहब्बत करता है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जब अपने अब्बू के मोहब्बत का अंदाजा नहीं है आपको, तो आप जरा और आगे बढ़ो। जितनी मोहब्बत आपके अब्बू आपसे करते हैं, आपका परवरदिगार आपके अब्बू से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है, 70 गुना ज्यादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वही परवरदिगार फरमाता है आजा पलट के। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। कितने लोग तैयार होंगे आने के लिए? जरा हाथ उठाएं तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, हमें आना चाहिए। ये तबाही, ये बर्बादी, ये जलालत, ये गुमराही, ये सब कुछ क्यों हो रहा है?
ہماری بے عملی کا نتیجہ ہے، ہماری بد عملی کا نتیجہ ہے، ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ آج ہم پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی پروردگار عالم قرآن پاک میں آج بھی آیت کریمہ ہے اور ہمیں آغاز دے رہی ہے وہ آیت، اے بھاگنے والے آجا پلٹ کے آجا، تیرا رب بڑا کریم ہے، تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پلٹ کے آنا چاہیے، ہمیں لوٹ کے آنا چاہیے، سجدے کی طرف آنا چاہیے، تلاوت کی طرف آنا چاہیے، تقوی کی طرف آنا چاہیے، گناہوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، برائیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، ہمارے سماج میں ایک اچھا سماج بننا چاہیے، ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بننا چاہیے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم اگر اپنے گناہوں سے بچنا چاہیں ہم تو ایک ہی طریقہ ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، نماز پڑھو۔ نماز ہر گناہوں سے بچا لیتی ہے، نماز انسان کو خطاؤں سے بچا لیتی ہے، نماز انسان کو گمراہی سے بچا لیتی ہے۔ نماز کی طرف ہمیں پلٹ کر آنا چاہیے، مگر انسان ہے جو گناہ پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیے، گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ کیسے گناہ ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے؟ گناہ جنم کیسے لیتے ہیں؟ جب انسان کی نظر بہکتی ہے تب گناہ جنم لیتے ہیں۔ نظر بہکتی ہے، توجہ آپ کی ہے؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں تو ذرا، سبحان اللہ۔ نظر بہکتی ہے تو گناہ جنم لیتے ہیں۔ نظر کی حفاظت کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ نظر کو آوارگی سے بچا لو، گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ نظر کو زناکاری سے بچا لو، گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ یہ نظر ہی ہے جو انسان کو گناہوں کے لیے آمادہ کر دیتی ہے۔ نظر کی حفاظت کیجئے، نظر کو ستھری رکھیے، نظر کو پاکیزہ بنا کے رکھیے۔ نوجوانوں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات میں کہوں، سچائی بیان کروں گا، اجازت ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنیے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں اپنے مکان کی چھت پہ بے ضرورت مت جایا کرو، بلا وجہ اپنے مکان کی چھت پہ مت جایا کرو، بغیر کسی کام کے اپنے مکان کی چھت پہ مت جایا کرو۔ یا رسول اللہ مکان میرا ہے، بلڈنگ میری ہے، محل میرا ہے، چھت میری ہے، اپنے مکان کی چھت پہ کیوں نہ جائیں؟ آقا یہ سوال عالم تصور میں ہم کریں، آقا چھت تو ہماری ہی ہے، مکان تو ہمارا ہی ہے، بلڈنگ تو ہماری ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں ہاں مکان تیرا ہی ہے، بلڈنگ تمہاری ہے، چھت تمہاری ہے، تم اپنی چھت پہ جب چاہو جاؤ، مگر یاد رکھنا جب تم اپنے مکان کی چھت پہ جاتے ہو تیری نظر تیرے بغل والے کے آنگن میں پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ تو اپنے چھت پہ جاتا ہے، تیرے بغل میں کسی کا مکان ہے، اس کے آنگن میں تیری نظر پڑتی ہے۔ میرے آقا یہ نہیں فرماتے کہ اس کے آنگن میں کوئی دوشیزہ ہے اور اس پہ نظر پڑتی ہے، کوئی خاتون ہے اور اس پہ نظر پڑتی ہے، کوئی لڑکی ہے اور اس پہ نظر پڑتی ہے، یہ نہیں فرماتے ہیں میرے آقا۔ فرماتے ہیں تیرے بغل میں کسی کا آنگن تو ہوگا، اس کے آنگن میں تیری نظر پڑے گی، جب اس کے خالی آنگن میں نظر پڑے گی تو قیامت کے دن تیری اس نظر کا حساب لیا جائے گا، اس نظر کا حساب دینا ہوگا۔ مجھے کہنے دو کہ جب خالی آنگن میں نظر پڑے تو اس کا حساب قیامت میں ہو۔ کسی کی بیٹی پہ نظر جائے گی تو حساب ہوگا کہ نہیں؟ کسی کی بہو پہ نظر جائے گی تو حساب ہوگا کہ نہیں؟ کسی کی بہن پہ نظر ڈالو گے تو حساب ہوگا کہ نہیں؟ حساب ہوگا۔ نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کر لیا گناہوں سے بچ جائیں گے۔ محترم دوستو میں نے یہ بات ضمنی طور پہ عرض کیا آپ کے سامنے۔ نوجوانوں آپ ہی ہو جو معاشرے کو سنوار سکتے ہو، نوجوانوں آپ ہی ہو جو معاشرے کو حسن دے سکتے ہو، آپ ہی ہو جو معاشرے کو ایک اچھے راستے پہ لا سکتے ہو۔ اب بوڑھے لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اب تو منہ میں دانت بھی نہیں ہے، پیٹ میں آنت نہیں ہے، اب اگر مسجد نہیں جائیں گے تو وہ جائیں گے کہاں؟ محترم دوستوں اور بزرگوں ان کے لیے تو ایک ہی راستہ ہے کہ اب وہ مسجد جائیں۔ سنوارنے کے لیے نوجوانوں کی ضرورت ہے، جلسہ سجانا ہوتا ہے، نوجوانوں کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، جلوس محمدی کا اہتمام ہوتا ہے، نوجوانوں کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، جشن غوث اعظم منانا ہوتا ہے، نوجوانوں کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، جلوس محمدی کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، نوجوانوں کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، قلندر
कलंदर शाह का जब जलसा मनाना होता है, नौजवानों का काफिला आगे बढ़ता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब मेरा कहना क्या है, ऐ नौजवानों, एक काम और आगे बढ़ के करो जो कोई नहीं करता, वो आप करके दिखाओ। आपको ये फैसला करना है, हमारा समाज एक अच्छा समाज हो, हमारा समाज एक अच्छा समाज हो, हमारा मुआशरा अच्छा मुआशरा हो। नौजवानों फैसला कर लो, हमारे समाज को संवार देना है, अपने निगाहों की हिफाजत कर लो। और उसके बाद ये देखो हमारे समाज में कितने गुनहगार लोग हैं, हर एक गुनहगार से हम मिलेंगे, हाथ जोड़ना पड़े तो जोड़ेंगे, पांव पकड़ना पकड़े तो पकड़ेंगे, मगर हम उनसे कहेंगे ए मेरे गुनहगार भाई, आज के बाद गुनाह करना छोड़ दो। हम समझा रहे हैं, अब नौजवानों का काफिला चल पड़ा है, अगर गुनाहों से नहीं बचोगे तो हम नौजवानों का काफिला है, हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, मगर हम समाज को संवार के रहेंगे। नौजवानों ये काम आपको करना होगा। अगर मेरी बात नौजवान सुन रहे हैं तो एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप बड़े अच्छे लोग हैं, जितने लोग हैं यहाँ पर, नौजवानों से एक बात कह रहा हूँ मैं, जिनकी उम्र 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 30 साल, 15 से लेके 15 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 15 से 30 साल के बीच की जिनकी उम्र है, वो लोग जरा सा अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। वो नौजवान जिसकी उम्र 15 से लेकर 30 साल के बीच की है, जिसकी उम्र 32 साल है वो बैठे रहेंगे, जिसकी उम्र 14 साल है वो बैठे रहेंगे। 15 से 30 साल के बीच की बात मैंने की है। आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाइए, गलत मत सोचिएगा कुछ। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप कितने अच्छे हैं। खड़े हो गए वो लोग जिनकी उम्र 15 से लेकर 30 साल के बीच की है। अगर आपको तकलीफ ना हो तो इस गुनहगार की एक बात और मान लीजिए, आप लोग अपनी जगह से चलिए और जरा सा उलमाए किराम के करीब आकर 2 मिनट सिर्फ खड़े रहिए। आपको दुआएं देके मैं यहाँ से रुखसत करूंगा। आप लोग अपनी जगह से चलिए, चलिए आइए, आप शर्माइए मत, अच्छी बातें बताऊंगा आपको, आप यकीन मानिए, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं रुसवा नहीं करूंगा, मैं आपको जलील नहीं करूंगा। मैं एक अच्छी बात बताना चाहता हूं आपको। नौजवानों से मैंने कहा है, नौजवानों को मैंने बुलाया है, जरा सा करीब 2 मिनट के लिए आप आ जाइए। तो एक बात मैं बताता हूं प्यारे मुसलमानों, आपसे मैं क्यों इस तरह कहना चाहता हूं, नौजवानों से हमारा मुआशरा का मुस्तकबिल, हमारे मुआशरे का मुस्तकबिल संवरता है, मुस्तकबिल बनता है। अगर नौजवान के अंदर बेदारी आ जाए तो एक अच्छा मुआशरा बनेगा, एक अच्छा समाज बनेगा। आप बड़ी मेहनत करते हो, बड़े रुपए खर्च करते हो, तब एक जलसा अमल में आता है। मैं चाहता हूं सिर्फ जलसा आप मत किया करो, बल्कि जलसे की रूह का काम आप करने की कोशिश करो। आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने सच्चे हो, आप कितने नेक हो, आप कितने कीमती हो, आप कितने अनमोल हो। आप तो हीरे की तरह हो, आप तो सोने की तरह हो, आपकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, आपकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। आप नौजवान लोगों को मैंने क्यों बुलाया है, जवान लोग हैं आप, जवानी तो सबको प्यारी होती है ना, जवानी सबको अच्छी लगती है, बोलो सच्ची बात है कि नहीं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक माँ अपने बच्चे से प्यार जरूर करती है, मगर वही बच्चा जब जवान होता है तो प्यार ज्यादा होने लगता है, इसलिए कि उसकी उम्मीदें उस जवान से बढ़ जाती है। गोया माँ भी जवानी को प्यार कर रही है, अब्बू भी जवानी से प्यार करे, आपका चाहने वाला जवानी से प्यार करे, आपकी बीवी को भी जवानी से प्यार रखे, हर एक जवानी से मोहब्बत करे, हर एक को जवान प्यारा लगता है, हर एक को जवानी अच्छी लगती है। तो आपका खादिम एक बात और कहेगा, तकवे को भी जवानी अच्छी लगती है, सजदे को भी जवानी अच्छी लगती है, तिलावत को भी जवानी अच्छी लगती है, हज को भी जवानी अच्छी लगती है, रोजे को भी जवानी अच्छी लगती है। आप जवान हो, अपनी जवानी को जाया मत करो, इसलिए कि सजदा आपको पसंद कर रहा है, तकवा आपको पसंद कर रहा है, तिलावत आपको पसंद कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नौजवानाने अहले सुन्नत, उर्स शाह शरीफ कलंदर, नारे तकबीर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने अच्छे लोग हैं। आकाए कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने मक्का की सरजमीन पर ऐलान किया अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह एक है,
मैं उसका रसूल हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, पैगंबरों के पैगंबर फरमाते हैं, नबियों के नबी फरमाते हैं, महबूबे खुदा फरमाते हैं। मैंने जब ऐलान किया मक्का की धरती पर अल्लाह एक है, अल्लाह को एक मानो, मैं उसका रसूल हूँ, मुझे रसूल तस्लीम कर लो। आकाए कायनात फरमाते हैं मक्का में ऐलान करना था, मक्का में ऐसा ऐलान करना था, अल्लाह को एक मानो, मुझे रसूल मानो। तो मक्का के बूढ़ों ने नजरअंदाज किया, मक्का के रईसों ने नजरअंदाज किया, मक्का के अमीरों ने नजरअंदाज किया, मगर नौजवानों ने मेरा साथ दिया, नौजवानों ने मेरा साथ दिया। मोहतरम दोस्तों, पता ये चला नौजवानों को दीन को नौजवानों की जरूरत होती है, मजहब को नौजवानों की जरूरत होती है, कानून इस्लाम के लिए हिफाजत के लिए नौजवानों की जरूरत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नबी के जमाने में नौजवानों की जरूरत पड़ी और नौजवान अनमोल रहे, आज भी तो वही दीन है ना, आज भी हमारा रसूल वही है ना, आज भी हमारा खुदा वही है ना, आज भी हमारी नमाज वही है ना, आज भी हमारा तकवा वही है ना। फिर आप तो जवान हो, आपको भी वही करना चाहिए जो नबी के जमाने में जवानों ने किया था। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप कितने अच्छे हो कि मेरे मुस्तफ़ा ने जवानों को पसंद किया है। सुभान अल्लाह। जिसको नबी पसंद करे, क्या वो झूठ बोलेगा जी? क्या वो शराब पिएगा जी? क्या वो बेनमाजी बन के रहेगा जी? नहीं ना। अब आगे कुछ नहीं कहना है, आज के बाद आपको बदलना है। आपको मेरे आका ने पसंद किया, जो आपकी उम्र है इस उम्र को मेरे मुस्तफ़ा ने पसंद किया। इसलिए आपको यह फैसला करना है, आप खुद ही मीटिंग करेंगे नौजवानों को बुला करके कि हमें अपना माशरा संवारना है तो कैसे संवारना है, अपने माशरे को सुधारना है तो कैसे सुधारना है, अपने माशरे में इस्लामी स्पीड बख्शना है तो कैसे काम किया जाएगा, तहरीक कैसे चलाई जाएगी। आप लोग ये काम ज़रूर करेंगे, मगर जो काम करना चाहेंगे उससे पहले आपको एक काम ज़रूर कर लेना है कि आप लोगों को नमाजी पहले बन जाना है। जब आप नमाजी बन के ये सारे काम करेंगे तो उस काम में बरकतों का नुज़ूल होगा। नमाजी बन के रहिए, नमाज पढ़िएगा आप। हजरात पता है आप लोगों को, अच्छा मेरे चाचा की उम्र के जो लोग बैठे हुए हैं, आप निराश मत होइएगा। एक मिनट और मैं नौजवानों को वक्त देना चाहता हूँ, फिर आपसे मैं खिताब करता हूँ इंशाअल्लाह। हजरत दुआ फरमाए। बोलूं कि नहीं बोलूं? बोले एक बार आप कहिए तो हजरत सुभान अल्लाह। हजरत ने कह दिया, आप लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत मैं ये अर्ज कर रहा था, सुनिए गौर से सुनिए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक सवाल करेगा, सवालात होंगे 5। अपने सामने बंदों को अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक के सवालात 5 ना हो जाएं। मगर एक पहला सवाल होगा, क्या तुम नमाज पढ़ते थे? क्या फरमाएगा परवरदिगार बंदों से? क्या तू नमाज पढ़ते थे? तो जो नमाज पढ़ता था वो तो कहेगा ना, मौला बंदगी करता था, इबादत करता था, सजदे करता था, तेरी बंदगी होती थी। आहा सुभान अल्लाह कहेगा। और जो नमाज नहीं पढ़ता, या तो वो कहेगा मौला मैं तेरे सजदे नहीं करता, तेरी बंदगी नहीं करता, या तो वो शर्मा जाएगा, चुप हो जाएगा, कुछ नहीं कहेगा। अगर नमाज पढ़ता होगा तो कहेगा हाँ पढ़ता था, और नहीं पढ़ता था तो वो चुप हो जाएगा, या तो फिर कहेगा नहीं पढ़ता था। अल्लाह फरमाएगा चल, नहीं पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, आज पढ़ लो, आज सजदा कर लो, सुभान अल्लाह तो बोलिए, आज कर लो। तो जो नमाज नहीं पढ़ता था तो वो तो सोचेगा कि चलो जिंदगी भर तो पढ़ा ही नहीं, अल्लाह ने आज फरमा दिया है फिर कि चलो आज ही मुझे सजदा कर लो, आज तो कर लेते हैं, मौका मिल गया है, आज कर लेते हैं। मगर अल्लाहु अकबर, जिंदगी भर नमाज न पढ़े और क़यामत के दिन जब परवरदिगार फरमाएगा नहीं पढ़ते थे, आज पढ़ लो, आज पढ़ लो, आज सजदा कर लो। बंदा सजदे में जाना चाहेगा, सजदे में जाना चाहेगा, नमाज पढ़ना चाहेगा, सजदा करना चाहेगा, मगर उसकी कमर अकड़ जाएगी, वो सजदे में जा ही नहीं सकेगा, वो सजदे में न जा सकेगा, कमर अकड़ जाएगी। परवरदिगार फरमाएगा फरिश्तों, अब इसकी कमर अकड़ गई है, अब ये सजदे में न जा सकेगा, इसे वहां ले जाके रख दे जहां फिरौन को रखा है, जहां नमरूद को रखा है।
मुझे बताओ, क्या आप फिरौन और नमरूद के साथ रहना चाहोगे? नहीं ना। अबू बकर के साथ रहना चाहेंगे, उमर के साथ रहना चाहेंगे, उस्मान और अली के साथ रहना चाहेंगे? तो अली ने नमाज पढ़ी है, हुसैन ने नमाज पढ़ी है, उमर ने नमाज पढ़ी है। आपको नमाज का आदी बन जाना चाहिए, फिर देखना माशरे में कैसा हुस्न आता है। उलमाए किराम की इज्जत कीजिए। उलमाए किराम अगर कोई तहरीक चलाए तो आप उन्हें सहारा दीजिए, इसलिए कि आज भी दीन को नौजवानों की ज़रूरत है, आज भी मजहब को नौजवानों की ज़रूरत है, आज भी मिल्लत को नौजवानों की ज़रूरत है। अब आप लोग बैठ जाइए, आखिर में आपके लिए मैं दुआएं कर दूंगा इंशाअल्लाह। अपनी अपनी जगह ले लीजिए, हो सके तो करीब ही में बैठिए, दूर मत जाइए। जितनी जगह आगे में कुर्सी खाली होगी उतनी जगह ले लीजिए आप, और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बता दो ताकि मैं नजराना पेश करूं, ताकि मैं मुसाफा करूं, ताकि मैं उनसे दुआएं लूं। मगर अल्लाहू अकबर, उस नौजवान ने माँ से कुछ भी नहीं पूछा, माँ से कोई तबादला ख्याल भी नहीं किया, बस आया मजमे में चला, और मजमा जहां लगा हुआ था कहीं और न गया, जहां सरकार मुफ्ती आज़म हिंद बैठे थे उन्हीं के कदमों में वो नौजवान जाता है। कदमों में पहुंच के नजराना पेश किया, कदमों में पहुंच के नजराना पेश किया, हाथों को बोसा दिया, कदमों को चूम लिया, जी भर के ज़ियारत करता रहा और दुआएं दे के रुखसत हुआ। और रुखसत हुआ तो कहा, अम्मी जान मैंने दुआएं ले ली, मैंने ज़ियारत कर लिया, मैंने दीदार कर लिया, मैंने मुसाफा कर लिया, मैंने कदमों को बोसा दे दिया। माँ ने कहा, है मेरे बेटे बात समझ में नहीं आती, फलसफा समझ में नहीं आता, रात सरबस्ता खोल दो। है मेरे बेटे बताओ, अभी अभी तू कह रहा था मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, उन्हें पहचानता नहीं हूँ, मैंने कभी देखा भी नहीं है। है मेरे बेटे बताओ, अगर तू जानता नहीं था, अगर पहचानता नहीं था, अगर कभी तुमने देखा नहीं था, तो बगैर मुझसे पूछे नजराना उन्हीं को कैसे दिया, उन्हीं के कदमों को बोसा कैसे दिया? बेटा जवाब देता है, अम्मी जान सच्चाई ये है, आज से पहले जानता नहीं था, उन्हें पहचानता नहीं था, कभी देखा भी नहीं था, मगर ये भी सच है जब जल्लाद मेरे सामने आता था, मेरे गले में फांसी का फंदा डालता था, तो यही बुजुर्ग सामने आते थे, मेरे गले से फांसी का फंदा निकाल देते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। एक नजर देखा, पहचान गया, यही तो है जिसने मेरी तकदीर बदला है, यही तो है जिसने मेरा मुकद्दर बदला है, यही तो है जिसने मेरा नसीबा बदला है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सुनिए, मैं चाहूँ तो पूरी तकरीर इसी हवाले से हो जाए, मगर मैंने आपसे वादा किया है कि कुछ काम की बातें करके जाऊंगा। सुनेंगे आप? सुनेंगे? इतना तो यकीन हो गया कि फकीर तकदीर बदल देता है, फकीर मुकद्दर बदल देता है। आप जुड़ के रहिए हजरत सैयद शाह शरीफ कलंदर से। अच्छा, अजीब नाम है, आमतौर से जो कलंदर होता है वो शरीफ ही होता है, मगर हर कलंदर का नाम शरीफ नहीं होता। ये कलंदर है और नाम भी शरीफ ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी शराफत से खूब फायदा उठाइए आप। निगाहे वली में वो तासीर देखे, बदलती हजारों की तकदीर देखे। आप अकीदत जितनी ज्यादा जुटा सकेंगे, जिस कदर मोहब्बत आप उनसे जोड़ सकेंगे, उतना आपको ज्यादा फायदा होगा, उतना ज्यादा फायदा होगा। सुभान अल्लाह। इसलिए बारगाह में आना जाना आपका लगा रहे, ताकि बलाएं आपके करीब ना हो, मुसीबतें आपके करीब ना आए, गुर्बत आपके करीब ना आए, परेशानी आपके करीब ना आए, बेबरकती आपके करीब ना आए। इसलिए कि वली तकदीर बदल देता है, वली मुकद्दर बदल देता है। निगाहे वली में वो तासीर देखे, बदलती हजारों की तकदीर देखे। अब आइए, यहाँ से मैं थोड़ा खुश्क मजमून है, आप सोचेंगे कि ये मौलवी बड़ा खुश्क मजमून लेकर हमारी खिदमत में आ गया।
مگر میں آپ سے کہتا ہوں 10 منٹ کی باتیں آپ سننا، اس عنوان پہ 10 منٹ کی تقریر سنیں آپ، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے کہ مولوی کیا کہنا چاہتا ہے۔ جو باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ خشک مضمون آپ کے دماغ میں اتار دیا جائے۔ جب یہ باتیں آپ کے دل و دماغ میں اتر جائیں گی تب آنے والی گفتگو آپ کو سمجھنے میں دشواری نہیں ہوگی بلکہ آسانی ہو جائے گی۔ حضرات کتنی دیر آپ لوگ تقریر سننے کا فیصلہ کیے ہیں پہلے یہ بتائیے، اسی حساب سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ کتنی دیر سنیں گے؟ 2 بجے تک، 1 بجنے والا ہے، 5 منٹ باقی ہے، 2 بجے تک سنیں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ میں تو پوری رات سنانے کے موڈ میں ہوں، آپ کی پیشانی پڑھوں گا، آپ کی پیشانی کی لکیریں پڑھوں گا۔ آپ کب تک سننا چاہیں گے؟ جب تک آپ کی پیشانی کی لکیر ہمیں بتائے گی تقریر ہوتی رہے گی، اور جب مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ اب سگنل ہرا نہیں ہے، لال ہو گیا ہے، لال بتی جل گئی تو تقریر ختم۔ حضرت دعا فرمائے آپ لوگ، ایک بار محبت سے بولے سبحان اللہ، محبت سے ایک بار درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میں سچ بولنے کا عادی ہوں، سچ بولنے والا خطیب ہوں، لطیفہ نہیں سناتا ہوں، کہے نہیں لگواتا ہوں۔ جلسہ ہر دن نہیں ہوتا، جلسہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ جلسہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ آئیں اور انجوائے کریں، آئیں اور مستی لٹائیں، آئیں اور کہے لگائیں، آئیں اور خطیب سے چٹکلے سنیں۔ جلسہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جھوٹے کو سچا بنایا جائے، بے نمازی کو نمازی بنایا جائے، بدکار کو نیکوکار بنایا جائے، بدکار کو نیکوکار بنایا جائے۔ جلسے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اسی تصور کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں، آپ محبت سے میری باتوں کو سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی محبت فرماتا ہے پروردگار۔ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ ہم کتنے بڑے گناہگار ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں ہم، اتنے بڑے گناہگار، اتنے بڑے خطاکار، اتنے بڑے پاپی، اس کے باوجود پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان کہاں جا رہا ہے تو، کہاں بھاگ رہا ہے تو، کس گلی کا چکر لگا رہا ہے تو، کس سمت جا رہا ہے تو، کس طرف کو جا رہا ہے تو۔ اے انسان آجا، پلٹ کے آجا، لوٹ کے آجا، کہاں جا رہا ہے تو، کہاں بھاگ رہا ہے تو۔ اے انسان، حضرات اتنی محبت سے تو کسی کا باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں بلاتا ہے جتنی محبت سے پروردگار ہم گناہگار کو بلا رہا ہے۔ خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب ماشاءاللہ، خطائیں بخشوا کر۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، اور جلانے سے جہنم نے کیا انکار یہ کہہ کر مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے۔ میں نے نعت پاک کے 4 مصرے آپ کو سنا دیا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ترنم میں نعت شریف سناؤں گا، میں نے نعت شریف کے اشعار آپ کو سنائے۔ اب توجہ سے میری تھوڑی سی باتوں کو آپ سماعت کریں۔ ابھی میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک فقیر کامل کے ذکر کی محفل میں آئے ہوئے ہو، آپ کو پتا ہے اگر آپ کو ان سے عقیدت نہیں تو آپ کیوں آئے، اگر ان سے محبت
محبت نہیں تو کیوں آئے؟ اس قلندر سے اگر عقیدت نہیں تو کیوں آئے؟ اگر اس قلندر سے پیار نہیں تو کیوں آئے؟ قلندر کسے کہا جاتا ہے؟ فقیر کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ والا کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کا ولی کسے کہا جاتا ہے؟ حضرات اللہ کا ولی اسے کہا جاتا ہے، فقیر اسے کہا جاتا ہے، قلندر اسے کہا جاتا ہے جو انسان کی تقدیر بدل دے، جو انسان کا مقدر بدل دے، جو انسان کا نصیبہ بدل دے۔ کہنے والے نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تھوڑی دیر محبت سے میری باتوں کو آپ سنیں گے حضرات، جیسے جیسے میں آگے بڑھوں گا آپ میری باتوں میں کیف محسوس کریں گے، آپ میری باتوں میں لذت محسوس کریں گے، چاشنی کا احساس آپ کو ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا فقیر تقدیر بدل دیتا ہے۔ آپ فقیر سے کیا سمجھتے ہو؟ جو آپ کے دروازے پر بھیک مانگنے آتا ہے اسے فقیر نہیں کہا جاتا ہے، فقیر تو غوث اعظم کو کہا جاتا ہے، فقیر تو غریب نواز کو کہا جاتا ہے، فقیر تو محبوب الہی کو کہا جاتا ہے، فقیر تو مخدوم کی چھوچا کو کہا جاتا ہے، فقیر تو مخدوم بہاری کو کہا جاتا ہے، فقیر تو شریف قلندر کو کہا جاتا ہے۔ جو فقیر ہوتا ہے ہم جیسوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے تقدیر کیسے بدلتی ہے، مقدر کیسے بدلتا ہے، نصیبہ کیسے بدلتا ہے؟ محترم دوست اور بزرگوں، آؤ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے تقدیر بدلتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے کسی کا مقدر بدلتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرات سنا تو ہوگا کہ تقدیر فلاں کی بدل گئی ہے مگر دیکھا نہیں ہوگا۔ آؤ میں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کے محلے کا ایک فقیر انسان ہے، ایک مفلس انسان ہے، ایک لاچار مجبور انسان ہے جسے 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی ہے مگر اچانک اس کی تقدیر بدلتی ہے۔ شام ہوتے ہوتے کچھ ایسا اتفاق ہوتا ہے اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس اعظم ہو جاتا ہے۔ تب سماج کے لوگ کہتے ہیں دیکھ اس کی تقدیر کیسے بدل گئی، اس کا مقدر کیسے بدل گیا۔ محترم دوست اور بزرگوں، اور ذرا قریب کر دیتا ہوں، ہمارے محلے کا ایک شخص بیمار ہوا، ہاسپیٹل پہنچایا گیا، ڈاکٹر نے علاج کیا، نسخہ دیا، انجیکشن لگایا، سلائن کیا، مگر کیا ہوا؟ علاج تو ہو رہا ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، روگ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حضرات بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، بجائے شفا ملنے کے روگ بڑھتا چلا گیا۔ ڈاکٹر نے نسخہ بدل دیا، ڈاکٹر نے دوائیں بدل کے دیکھا، یہ دوائیں دو، یہ دوائی دو، یہ دوائی دو، مگر کوئی دوا کارگر نہیں ہوتے۔ ایک روز اتفاق ایسا ہوا جب مہینوں گزر گئے اس شخص کو افاقہ نہ ہوا۔ تمام ہاسپیٹل کے ڈاکٹر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، ہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے میں نے اس کو فلاں دوا دیا وہ بھی اثر نہیں کی ہے، فلاں نے کہا میں نے وہ دوا دیا مگر اس کو اثر نہیں کیا، وہ بھی غیر مؤثر، تیسرے نے کہا میں نے بھی ایک دوا دیا وہ بھی اثر انداز نہیں ہو سکے۔ تمام ڈاکٹروں نے کہا جب سب کی دوائیں ناکام ہو گئی اب کون سا نسخہ دیا جائے، کون سا اسے دوا دی جائے، کون سا انجیکشن لگایا جائے، کیسے اس کا علاج کیا جائے؟ تمام ڈاکٹروں نے مل کر ایک نسخہ تجویز کیا، کہا اگر یہ نسخہ اسے دیا جائے اسے شفا مل جائے گی، اسے صحت مل جائے گی۔ سب کو یقین ہو گیا تھا اب اسے شفا ملے گی۔ تمام ڈاکٹروں نے مل کے جو نسخہ دیا تھا اس پر یقین تھا کہ شفا ملے گی، مگر وہ نسخہ دینے کے بعد بھی اس شخص کی بیماری ختم نہیں ہوتی بلکہ روگ اور بڑھتا چلا گیا۔ اب اس کی حالت یہ ہو گئی اب چارپائی سے اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ایک گلاس پانی لے کر پینے کی صلاحیت بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ ڈاکٹروں نے ملاحظہ کیا، کہا اب یہ لا علاج ہو چکا ہے، اب یہ انسان دم توڑ دے گا، اب یہ انسان دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اب اسے گھر واپس کر دیا جائے، اب یہ لا علاج ہو گیا۔ گھر والوں کو بلایا گیا، لے کر گھر چلے جاؤ، اس کی خدمت کرو، دیکھ بھال کرو، چند ہی دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، جاؤ لے کر چلے جاؤ۔ گھر والے سمجھ جاتے ہیں اب یہ رخصت ہو جائیں گے، اس کی روح نکلنے والی ہے، اب دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ ہاسپیٹل سے لے کر گھر والے گھر چلے جاتے ہیں، اب خدمت ہو رہی ہے، خبر پھیل جاتی ہے، اب سماج کے لوگ آ رہے ہیں، معاشرے کے لوگ ملنے آ رہے ہیں، چلو ایک ملاقات کر لیتے ہیں۔ آخری
ملاقات کر لیتے ہیں، اب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، ملاقاتیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، عیادت کرنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، دیکھنے والوں کا میلہ لگا ہوا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے ایک نظر دیکھ لو، اب دیکھ نہ پائیں گے۔ حضرات مجمع لگا ہوا تھا، اتنے میں ایک فقیر کامل کا گزر ہوتا ہے، ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوتا ہے، ایک اللہ والے کا گزر ہوتا ہے، ایک مرد قلندر کا گزر ہوتا ہے۔ محترم دوست اور بزرگوں، جب قریب پہنچے تو دیکھا بڑا مجمع لگا ہوا ہے، لوگوں سے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے، یہ بھیڑ کیسی لگی ہوئی ہے، یہ جمع غفیر کیسا ہے؟ لوگوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ وہ رخصت ہونے والا ہے، لا علاج کہہ کے ڈاکٹر نے رخصت کر دیا ہے۔ اس فقیر کامل نے کہا ذرا میں بھی دیکھ لیتا ہوں، میں بھی ایک ملاقات کر لیتا ہوں، میں بھی ذرا اس مریض کو دیکھ لیتا ہوں۔ وہ فقیر کامل چارپائی کے قریب پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد نہ اس کی خیریت پوچھا ہے، نہ اس کی حالت پوچھا ہے، نہ اس کی کیفیت کو پوچھا ہے، بس چارپائی کے قریب پہنچا اور پہنچتے ہی نظر ڈال دیا۔ اس کا نظر ڈالنا تھا، نظر ڈال کے وہ فقیر واپس جاتا ہے۔ اللہ کے فقیر کا پلٹ کر جانا تھا، مریض چارپائی سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جس کا انتقال ہونے والا تھا اللہ نے اسے زندگی عطا فرما دیا ہے، اسے زندگی کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوب، واہ واہ، بہت خوب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھے۔ سنیں گے آپ لوگ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سنا ہے نام اعلیٰ حضرت کا؟ سبحان اللہ۔ میں چاہوں تو بات اعلیٰ حضرت کی کر لوں مگر نہیں، میں چاہوں تو بات غوث اعظم کی کر لوں مگر نہیں، میں چاہوں تو بات خواجہ غریب نواز کی کر لوں، یہ تو بڑے فقیروں کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا قریب کی بات کرتا ہوں، میں جو ذرا نیچے کے فقیر ہیں میں ان کی بات بتاتا ہوں تاکہ آپ کو غوث اعظم کی عظمت کا اندازہ ہو جائے، غریب نواز کی عظمت کا اندازہ ہو جائے، اعلیٰ حضرت کی عظمت کا اندازہ ہو جائے۔ توجہ سے میری باتوں کو سنیے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے تقدیر بدلتی ہے، کیسے مقدر بدلتا ہے، کیسے نصیبہ بدلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایک ضعیفہ پہنچتی ہے۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند کون ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے کا نام مفتی اعظم ہے، نام مصطفیٰ رضا خان ہے۔ دنیا اسے مفتی اعظم ہند کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے یہاں سرکار مفتی اعظم ہند کا کوئی نہ کوئی مرید ہو مگر ان کی عمر بڑی ہو چکی ہوگی اگر وہ موجود ہوں گے تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ضعیفہ پہنچتی ہے، ایک بوڑھی اماں پہنچتی ہے اور پہنچ کر عرض کرتی ہے، وہ رونے گر گرانے لگتی ہے، وہ فریاد کرنے لگتی ہے، وہ چیخنے چلانے لگتی ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں ضعیفہ کیوں رو رہی ہو، وہ بوڑھی ماں کیوں فریاد کر رہی ہو، کیوں آہیں بھرتی چلی جا رہی ہو، بات کیا ہے سمجھاؤ تو صحیح۔ وہ ضعیفہ عرض کرتی ہے میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، دنیا میں میرا کوئی سہارا نہیں ہے، بظاہر میرا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، ایک میرا بیٹا تھا وہی میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، وہی میری زندگی کا سہارا تھا، اسی کو دیکھ دیکھ کر زندگی کی سانسیں لیا کرتی تھی، اسی امید پر جی رہی تھی کہ میرے بڑھاپے کا سہارا میرا بیٹا ہوگا، میری کمزور ہڈی کو سہارا دینے والا میرا بیٹا ہوگا۔ مگر اتفاق ایسا ہوا میرا بیٹا بڑا اچھا تھا، میرا بیٹا بڑا سچا تھا، مگر کیا کرو گے اچھے لوگوں کو بھی دشمن دنیا میں ہوا کرتے ہیں۔ میرے بیٹے پر لوگوں نے غلط الزام لگایا اور غلط الزام لگایا، الزام ثابت ہو گیا، پولیس آئی پکڑ کر لے گئی، جیل خانے میں اسے پیش کیا گیا، جیل خانے میں رکھا گیا۔ اب مقدمہ چلتا رہا، اب اس کا جرم جب ثابت ہو گیا تو اب فیصلہ ہو گیا کہ اسے پھانسی دے دی جائے گی، اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اسے موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اگر میرا بیٹا مجھ سے چھن گیا تو میں کیسے جی پاؤں گی، میرا بیٹا اگر مجھ سے چھن گیا تو میں کیسے جی پاؤں گی، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ میں نے سنا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ تقدیر بدل دیتا ہے، جو فقیر ہوتا ہے وہ مقدر بدل دیتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے انسان کا نصیبہ بدل دیتا ہے۔ میں نے سنا ہے جس کا نام مصطفیٰ رضا خان ہے، جس کو دنیا مفتی اعظم ہند کہا کرتی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر ہے آپ
अल्लाह के वली, तो मेरे बेटे की तकदीर बदल दीजिए, मेरे बेटे का मुकद्दर बदल दीजिए। कोई और होते तो नजरअंदाज कर देते, मगर वाह रे मेरे आला हजरत के शहजादे, वाह रे मेरे मुफ्ती आदम हिंद, आपने मुराकबा फरमाया। थोड़ी देर के बाद सर उठाया, हाथ में कलम उठाया, तावीज लिखना शुरू किया। तावीज मुकम्मल करने के बाद ज़ईफा के हवाले किया। ओ ज़ईफा जेल खाना चली जा, अपने बेटे के गले में तावीज डाल दे और चली आ। कहा कैसे उनके गले में डालो? कहा मुलाकाती बन के चली जा, मुलाकात का बहाना लेकर जा और मुलाकात करके गले में तावीज डाल दे। चुनांचे ज़ईफा चलती है, उम्मीदें लगी हुई है, अब यकीन हो चुका है इस फकीर ने तावीज दे दिया है तो मुकद्दर बदलेगा, इस फकीर ने तावीज दिया है तो नसीबा बदलेगा, इस फकीर ने तावीज दे दिया है तो इसकी तकदीर बदलेगी। चुनांचे वो चलती है और जाकर गले में डाल देती है, अपने घर चली आती है, घर में बैठकर रो रही है, फरियाद कर रही है। जो सजा की तारीख मुकर्रर की गई थी, जो फांसी की तारीख मुकर्रर हुई थी, वो तारीख जब आती है, नौजवान को जेल खाने से निकाला गया, तख्ते-ए-दार पर उसे चढ़ाया गया। अब जल्लाद उसके सामने आता है, जल्लाद सामने आया, फांसी का फंदा नौजवान के गले में डाल देता है। डालने के बाद जैसे ही रस्सी खींचना चाहा, नौजवान के गले से फांसी का फंदा बाहर चला आया, फांसी का फंदा बाहर चला आया। जल्लाद परेशान है, ये गजब क्या हो गया, ये तो अनहोनी हो गई, ये तो चमत्कार हो गया, कैसे हो गया, इसके गले से फंदा बाहर कैसे आया? मैंने कोई गलती नहीं की है, नौजवान ने कोई गलती नहीं की है, तो फिर ये फंदा बाहर कैसे आया? बात समझ में नहीं आ रही है जल्लाद की, क्या करें तो करें क्या? मगर याद रखना प्यारे मुसलमानों, याद रखना, इंसान जरा सोच के देखना, अल्लाह के फकीरों की बात ही निराली होती है, सुभान अल्लाह। अब उसके गले से फंदा बाहर आया तो जल्लाद सोच रहा था अब क्या किया जाए, मगर याद रखना कानून तो यही कह रहा है, मिस हो गया तो हो गया, हिंदुस्तान का लॉ कह रहा है खता हो गई तो हो गई, मिस हो गया तो हो गया, अब उसे सजा मत दो, वक्त गुजर चुका है, उसे रिहा कर दो। मगर याद रखना जब किसी वली की विलायत सामने आती है, हर इंसान की हर एक का कानून बदल दिया जाता है। आज मुफ्ती आदम की करामत का ज़हूर होना था, आज कानून बदल दिया गया, ज़ाब्ता बदल दिया गया, दस्तूर बदल दिया गया। जल्लाद के दिमाग में बात उतरती है, अभी तो किसी ने देखा नहीं है, अभी तो मैं ही जानता हूं कि क्या हुआ है, एक बार जरा कोशिश करके देख लेता हूं। आपकी तवज्जो है? कितने लोगों की जरा हाथ उठाकर बताएं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब क्या होता है, जल्लाद दोबारा आगे बढ़ा, उसके गले में फांसी का फंदा डाला और दोबारा खींचना चाहा तो दोबारा गले से फंदा बाहर आ गया। अब जल्लाद पसीने पसीने हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया? सैकड़ों को मैंने सजा दी है, मैंने सैकड़ों को सजा दी है, सैकड़ों को सूली पर चढ़ाया है, मगर ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, आखिर ऐसा क्यों होता चला जा रहा है? बात समझ में नहीं आ रही है। जल्लाद ने फिर सोचा एक बार और कोशिश करके देख लेता हूँ, शायद मुझे से कहीं खता हो रही हो, मुझे से खता हो रही हो। बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ आगे बढ़ा जल्लाद और होशियारी चालाकी के साथ उसके गले में फांसी का फंदा डाला और डालने के बाद बड़ी बड़ी चालाकी से रस्सी खींचना चाहा। जैसे ही रस्सी खींचना चाहा उसके गले से फंदा बाहर चला आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो तीसरी बार फंदा बाहर आया, अब बेखुदी का आलम है, वो डालता जा रहा है, फंदा बाहर आता जा रहा है, वो डालता जा रहा है, फंदा बाहर आता जा रहा है। ये खबर जजों तक पहुंचती है, हुक्मरानों तक पहुंचती है, ओहदादारों तक पहुंचती है। लोगों ने फैसला लिया, जजों ने फैसला लिया, ओहदादारों ने फैसला लिया, हुकूमत के लोगों ने फैसला लिया। जल्लाद ने लगता है रिश्वत लिया होगा, उसने घूस के तौर पे पैसे खाया होगा, वो उसे मौत की घाट उतारना नहीं चाहता, वो फांसी देना नहीं चाहता, वो सजा देना नहीं चाहता, उसने पैसे जरूर खाया होगा। जरा हम भी तो चल के देख कैसे उसके गले से फांसी का फंदा बाहर आता है। चुनांचे अब जजों की शिरकत होती है, हुक्मरानों की शिरकत होती है, ओहदादारों की शिरकत होती है, पोस्टेड लोगों की शिरकत होती है, जजों की शिरकत होती है, सारे के सारे लोग हाजिर हैं। अब ऐलान होता है, ओ जल्लाद उसके गले में फांसी का फंदा डालो, जरा हम भी देखें बाहर कैसे आता है। जल्लाद आगे बढ़ा, फांसी का फंदा डाल दिया गया। अब सबकी मौजूद
موجودگی ہے, ججز بھی دیکھ رہے ہیں, حکمراں بھی دیکھ رہے ہیں, پوسٹر لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. کہا ذرا رسی کھینچو. جیسے کہ رسی کھینچا اس کے گلے سے پھندا باہر چلا آیا, پھندا باہر چلا آیا. اب تو ججوں نے بھی دیکھا ہے, حکمرانوں نے بھی دیکھا ہے, عہدیداروں نے بھی دیکھا ہے. کہا وہ جلاد دوبارہ ڈالو. دوبارہ ڈالا, باہر آ گیا. سے 12 ڈالا, باہر آ گیا. 12 ڈالا, باہر آ گیا. اب وہ ڈالتا جا رہا ہے, باہر آتا جا رہا ہے. اچانک اعلان ہوتا ہے, او جلاد اس کے سامنے سے ہٹ جا, اب اسے سزا نہیں دینا ہے. کسی فقیر کی نظر لگ چکی ہے, اب اس کی تقدیر بدل گئی ہے, اب اسے سزا نہیں دی جائے گی. رہائی کا پروانہ سنایا جاتا ہے, رہائی کا پروانہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ علماء اہل سنت, زندہ باد, فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد, عرس شاہ شریف کلندر. زندہ باد. نگاہ بلی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نوجوان کو رہائی ملتی. توجہ آپ کی ہے, دھیان میری طرف. کتنے لوگوں کا دھیان میری طرف ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب وہ مسکراتا ہوا گھر جاتا ہے, اپنی ماں سے ملتا ہے, گلے سے لگ گیا. امی جان تیری دعاؤں میں بڑا اثر ہے, امی جان تیری فریاد میں بڑا اثر ہے, امی جان تیرے آنسوؤں میں بڑا اثر ہے, امی جان تیری دعاؤں میں, تیری آہوں میں بڑا اثر ہے. بیاں نے کہا میرے بیٹے یہ میری دعا کا اثر نہیں ہے, یہ میری دعا کا اثر نہیں ہے, یہ میرے آنسوؤں کا اثر نہیں ہے. اے امی جان اگر تیرے آنسوؤں کا یہ اثر نہیں ہے تو تقدیر میری کیسے بدلے, مقدر میرا کیسے بدلا؟ مجھے تو سزا ہونے والی تھی, پھر یہ ایک چمتکار کیسے ہو گیا؟ یقیناً تیری دعاؤں کا ہی اثر ہوگا. ماں عرض کرتی ہے میرے بیٹے ایک فقیر ہے جس کا نام مصطفیٰ رضا خان ہے, جسے دنیا اعلیٰ حضرت کا شہزادہ کہتی ہے, مفتی اعظم ہند کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے. اسی فقیر کی نظر کا کمال ہے کہ تیری تقدیر بدل گئی ہے, تیرا مقدر بدل گیا ہے. اسی مرد قلندر کی نگاہوں کا اثر ہے کہ تیری تقدیر بدل گئی ہے. اے امی جان یہ نام تو نیا سن رہا ہوں, مصطفیٰ رضا خان کبھی نام سنا بھی نہ تھا. اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات کر رہی ہو, یہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ کہیں وہی تو نہیں ہے جسے احمد رضا کہا جاتا ہے؟ ہاں 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 ہاں, اسی کا بیٹا ہے وہ جسے دنیا مصطفیٰ رضا خان کہتی ہے. کہا امی جان میں تو نہیں جانتا ہوں انہیں, میں تو نہیں پہچانتا ہوں انہیں. ایک کام کرو نا, اگر وہ اللہ کا ولی ہے, اگر وہ اللہ کا فقیر ہے, اگر ان کی وجہ سے میری تقدیر بدلی ہے تو مجھے ایک بار ان کی خدمت میں لے چلو. میں ان سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں, ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں, ان کے قدموں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. جی لگا کہ ذرا سننا پیارے مسلمانوں, ایمان تازہ ہو جائے گا. ماں عرض کرتی ہے میرے بیٹے ہاں ہاں, جب میں نے تعویذ لیا تھا میں نے نذرانہ بھی نہیں دیا تھا, اب تم آ گئے ہو تیری تقدیر بدل گئی ہے. اللہ نے تجھے زندگی عطا فرما دیا ہے, اب چل تیرے ساتھ چلتی ہوں, تجھے ساتھ لے کے چلتی ہوں, تیرے ہاتھ سے نذرانہ دلواؤں گے, تو اپنے ہاتھ سے نذرانہ بھی دینا, انہیں سلام بھی کرنا, ان کے قدموں کو بوسہ بھی دینا, ان سے دعائیں بھی لے لینا, ان کی زیارت بھی کر لینا. ماں کے ساتھ بیٹا چلتا ہے, بیٹا اور ماں دونوں چلے, اور چلے تو خانقاہ پہنچ جاتے ہیں دونوں. اب خانقاہ پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ سرکار مفتی اعظم ہند بریلی شریف کی اس خانقاہ میں مسند نشی ہے, دائیں بائیں علماء کرام کا نورانی قافلہ ہے, ہر ایک کے چہرے پہ داڑھی ہے. لیکن آپ کو زیادہ دیر تک اب میں پریشان نہیں کروں گا, 10 سے 15 منٹ کی گفتگو آپ سن لیجئے اور میں رخصت ہو جاؤں گا. حضرات جی لگا کر میری باتوں کو سنیے گا, سنتوں پہ آپ عمل کیجئے. ایک بات تو میں ضرور کہوں گا, سنتوں پہ عمل اگر آپ کریں گے تو آپ پریشانیوں سے دور رہیں گے, آپ مصیبتوں سے دور رہیں گے. ایک بات بتاؤں میں, آج ایک بیماری پھیلی ہے نا, ایک عذاب خدا کا نازل ہوا ہے. آپ کے یہاں تو نہیں آیا ہے کیونکہ یہاں اتنی گرمی پڑتی ہی ہے کہ وہ عذاب یہاں نہیں آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. کرونا وائرس, حضرات گرامی ذرا سوچ کے تو دیکھیے, یہ ایک وبا ہے, یہ ایک بلا ہے, یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک عذاب الہی ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, سنت سے جب آدمی دور ہوتا ہے, سنت سے جب دور ہوتا ہے تو بیماری انسان کو لگ جاتی ہے, مرض کا شکار ہو جاتا ہے, بیماری اس کے بدن میں پڑ جاتی ہے. اور اگر سنت پہ آدمی عمل کرتا رہے, نبی کی تحریر پہ عمل کرتا
بیمار ہے تو خدا کی قسم بیماری اسے نہیں لگے گی، اسے روگ نہیں لگے گا، اللہ اس لیے کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے جوٹے میں شفا رکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مومنوں کے جوٹے میں اللہ نے شفا رکھا ہے، اللہ اکبر، یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مومنوں کے جوٹے میں اللہ نے شفا رکھا ہے۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا جھوٹا پانی نہیں پیتا، جھوٹا کھانا نہیں کھاتا، ایک پلیٹ میں اگر کسی مومن نے کھانا کھا لیا ہو بغیر اس پلیٹ کو دھوئے ہوئے دوسرا مومن اس میں کھاتا نہیں، ایک گلاس میں اگر کسی مومن نے پانی پی لیا ہو بغیر اس گلاس کو دوبارہ دھوئے ہوئے اس میں کوئی پانی نہیں پیتا۔ اور آج کل تو ڈسپوزل کا زمانہ آ گیا ہے، اب تو گلاس سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ حضرات گرامی آقا نے فرمایا مومنوں کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھا ہے، ایک گلاس میں پانی آپ پیو، آدھے گلاس خود پانی پیو اور آدھے گلاس اپنے مومن بھائی کے لیے بچا کے رکھو، اسے یہ تصور کر کے دو کہ مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھا ہے، بیماری تیرے قریب نہیں آئے گی، اور اگر بیماری ہوگی بھی تو اس کی برکت سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ ہر قانون بدل سکتا ہے مگر مصطفیٰ کا بنایا قانون نہیں بدل سکتا، مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا، چاہے جتنا بڑا مرض ہو گیا ہو مومن کا جھوٹا کھلا دو اسے شفا مل جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر کیا کیا ہم تو مومن کا جھوٹا نہ کھانے کو تیار نہ پینے کو تیار۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک ایمان افروز بات بتاؤں، سنیں گے آپ لوگ؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں تو ایک بار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ایسا لگ رہا ہے کہ 10 بجے رات میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کرے آپ لوگ حساس رہیے، بیدار رہیے، سنیے تھوڑی دیر۔ 2 بجے تک مجھ سے کہا گیا ہے 25 ہو گئے، 35 منٹ اور باقی ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں 35 منٹ بولوں، ہو سکتا ہے 12-13 منٹ میں ختم کر دوں، 14-15 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، آپ کی طبیعت پہ حضرت میں دیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں۔ سنیے غور سے سنیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں چاہوں تو بہت اچھی تقریر کروں گا، میں نعرہ اتنا لگائیں گے آپ نا، اتنا لگائیں گے کہ تھک جائیں گے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ اتنے نعرے لگاؤ کہ تھک جاؤ، میں چاہتا ہوں اتنے اچھی باتوں پہ عمل کرو کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ اچھی باتیں سنو آپ۔ نبی نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھا ہے، سبحان اللہ۔ جو لوگ کرونا وائرس سے ڈر رہے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جانا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سنا ہے۔ ایک موقع سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا بے وجہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا کرو، بھیک نہ مانگا کرو، اللہ اکبر۔ تو صحابہ کا طریقہ یہ رہا، چاہے جتنی تنگی آ جائے، جتنا قحط کا زمانہ آ جائے، مگر بھیک نہیں مانگتے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ بڑی غربت کی زندگی گزارتے تھے، بڑی پریشانی، گھر میں کھانے کو سامان نہیں، بچے بھی بھوکے ہیں، اپنے بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، کیا کیا جائے؟ اچھا ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے شادی کیا ہی نہیں۔ اب وہ روایت ضعیف رہے صحیح رہے وہ ایک الگ میٹر ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے شادی تو کی مگر بچے نہیں۔ حضرت انس کے بارے میں بچے کے بارے میں پتہ آیا ہے، اس طرح روایت ہے کہ آپ کے 80 بچے تھے، سبحان اللہ۔ بہرحال میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ حضرت انس حضرت ابو ہریرہ بھوکے تھے، کئی روز کھائے پیے نہیں تھے، جب برداشت نہ کر سکے تو خیال آیا، آقا نے تو فرمایا کہ بھیک مت مانگنا، ہاتھ نہ پھیلانا، مگر کھاؤں کیسے؟ اب تو کچھ ہے بھی نہیں، کوئی انتظام بھی نہیں ہے، کوشش بھی کرتا ہوں کوئی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، کیا کریں؟ کس سے کہیں؟ کہاں ہاتھ پھیلائیں؟ ایک کام کرتے ہیں، چلتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی مسلمان گزرے گا نا تو سلام کریں گے، سلام کریں گے تو اس مسلمان کی نظر میرے چہرے پہ پڑے گی، اور میرے چہرے پر یہ واضح ہے کہ میں کتنے دنوں کا بھوکا ہوں، چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں۔ سلام مسلمان کو کروں گا، جواب دیتے ہوئے میرے چہرے پہ نظر پڑے گی، وہ سمجھ جائے گا ابو ہریرہ بھوکا ہے، مجھے اپنے گھر لے جائے گا اور کھلائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سوچ کے باہر آئے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر کا گزر ہوتا ہے،
حضرت عمر کا گزر ہوتا ہے، قریب آئے حضرت عمر پہ نظر پڑی تو چہرہ کھل گیا حضرت ابو ہریرہ کا۔ سبحان اللہ، نبی کے پیارے صحابی کی آمد ہے، سلام کروں گا اپنے گھر لے کے جائیں گے یہ۔ قریب آئے، سلام کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عمر نے سلام کا جواب تو دیا مگر آگے بڑھ گئے، نظر اٹھا کے دیکھا نہیں، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، سلام کا جواب دیا، آگے بڑھ گئے۔ ابو ہریرہ سوچنے لگے یا اللہ، میں جس مقصد کے ساتھ سلام کیا وہ مقصد تو پورا ہوا نہیں، خیال تو میرا ضائع ہو گیا، میرا خیال تو بیکار چلا گیا۔ سلام کیا تھا اس مقصد سے کہ جواب دیں گے تو میرے چہرے پہ نظر پڑے گی، اور نظر پڑے گی تو دیکھیں گے کہ یہ بھوکا ہے، لے جائے گا کھلائے گا، مگر یہ تو سلام کا جواب دے کے چلے گئے۔ فوراً فیصلہ لیا اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے حضرت عمر کو۔ آواز دیا، حضرات قرآن کی ایک آیت کا مفہوم سمجھنا ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے حضور، ذرا سمجھا دیجیے۔ اتنا سننا تھا حضرت عمر پلٹے، ابو ہریرہ کیا سمجھنا ہے؟ ایک آیت کی تلاوت کی حضرت ابو ہریرہ نے۔ آقا سرکار، آقا عمر، اس آیت کا مفہوم سمجھا دیا جائے، اس کی تفسیر بیان فرمائی جائے، اس کی تشریح فرمائی جائے۔ تفسیر، تشریح، مفہوم سب سمجھایا عمر نے، مگر چہرے پہ نظر نہیں ڈالی، نظر اٹھا کے ابو ہریرہ کو نہیں دیکھا، چلے گئے سمجھا کے۔ سوچنے لگے ابو ہریرہ یا اللہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ اتنا کرنے کے بعد بھی جب نہیں دیکھا، میں بھوکا کا بھوکا رہ گیا، اب کون ہوگا جسے سلام کریں گے اور مجھے سمجھ پائے گا؟ جب نبی کے یہ صحابی مجھے نہ سمجھے، اب میرے درد کو کون سمجھے گا؟ ابھی یہ سوچ رہے تھے، اتنے میں حضرت ابو بکر تشریف لے آئے، سبحان اللہ، سلام کیا، سلام کا جواب دیا حضرت ابو بکر نے، اور وہ بھی آگے بڑھ گئے، نظر نہیں ڈالا، چہرے پہ نظر نہیں ڈالی، آگے بڑھ گئے۔ سوچنے لگے یا اللہ یہ تو یہ بھی نہیں دیکھے، میری نظر سے نظر انہوں نے بھی نہیں ملائی، اب کیا ہوگا؟ پھر انہیں بھی آواز ویسے ہی دیا، انہیں اپنی طرف بلایا گیا، انہوں نے بھی سمجھایا بجھایا اور چلے گئے۔ اب کون ہے؟ اب کون ہے جو میرے بھوک کا درد محسوس کرے گا؟ اب کون ہے جو میری شدت بھوک کا احساس کرے گا؟ کون میرے سلام کی باریکیوں کو سمجھے گا؟ سوچ ہی رکھے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے میرے آقا۔ حضرت ابو ہریرہ نے سلام کیا اور میرے آقا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ بہت بھوکے ہو نا؟ ارے بولیے نا سبحان اللہ، ابو ہریرہ بہت بھوکے ہو نا؟ ہاں یا رسول اللہ بہت بھوکا ہوں۔ اے ابو ہریرہ عمر کو سلام کیا تھا نا، جواب دیا تھا نا، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا یا رسول اللہ۔ اچھا ابو بکر بھی آئے تھے، سلام کیا تھا، جواب انہوں نے دیا اور نظر اٹھا کے نہیں دیکھا؟ ہاں یا رسول اللہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، میرے آقا کو سب پتا ہے کہ عمر کو سلام کیا، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا؟ سبحان اللہ سبحان، میرے آقا کو سب پتا ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑا درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ میرے آقا کی نظر سے جب خدا نہ چھپا تو اور کیا چھپے گا جی؟ آئے ہائے ہائے۔ اچھا تو نہیں دیکھا انہوں نے؟ نہیں دیکھا یا رسول اللہ۔ اے ابو ہریرہ چل میرے گھر چل، میں کھلاتا ہوں، میرے گھر چل میں کھلاتا ہوں۔ ابو ہریرہ سوچنے لگے یا اللہ آقا فرما رہے ہیں میرے گھر چل میں کھلاتا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ آقا کے گھر کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا ہے، اور آقا فرما رہے ہیں کہ چل میرے گھر میں کھلاتا ہوں۔ مالک کون ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کون ہے گو پاس کچھ رکھتے
دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سبحان اللہ. چل میں کھلاتا ہوں. چلے ابو ہریرہ گھر پہنچے. میرے آقا پہنچے کاشانہ نبوت پر. ساتھ میں ابو ہریرہ. میرے آقا آواز دیتے ہیں عائشہ. امی عائشہ نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ایک ایک جملے پہ بولی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بتانا چاہتا ہوں مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھا ہے. ہم اتنے گنہگار ہونے کے بعد بھی سنت پہ عمل نہیں کرتے. اتنے خطاکار اتنے بدکار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو تیسمار خان سمجھتے ہیں. ہم کسی کا جھوٹا نہیں کھائیں گے, ہم کسی کا جھوٹا نہیں پیئیں گے. گراؤ میں بتاتا ہوں آپ کو. آئے ہائے عائشہ کچھ ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں آقا آقا. عرض کی آقا کیا حکم ہے. اے عائشہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے. سبحان اللہ. آقا کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی. آقا کو کیا پتا نہیں تھا؟ پتا تھا, مگر آقا نے پوچھ لیا. از راہ محبت. شوہر کو بیوی سے محبت کرنی چاہیے. کیسے پیار کیا جائے بیوی سے, ایک شوہر کو اس کی خود ہی فکر ہونی چاہیے. میرے نبی سے کوئی سیکھے. میں اس طرف جانا نہیں چاہتا مگر سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے عائشہ. امی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے میرے آقا. میرے آقا کو بھی پتا ہے کہ کئی دنوں سے عائشہ بھی بھوکی ہے, میں بھی بھوکا ہوں. پھر بھی آقا فرماتے ہیں کچھ ہے عائشہ. امی عائشہ فرماتی ہیں آقا کچھ بھی نہیں ہے. آقا مسکرا دیتے ہیں. سبحان اللہ تو کہیے. آقا مسکرا دیتے ہیں. جب نہیں ہے تو مسکرانے کی جگہ کہاں ہے. مگر کیوں مسکرائے آقا. ابھی کہا ہی تھا امی عائشہ نے کہ آقا کچھ بھی نہیں ہے. جملہ بھی ختم ہوا تھا. دوبارہ عرض کرتی ہیں آقا ہاں ہاں ہے. ایک پیالہ دودھ کسی صحابی نے لا کے دیا ہے میرے آقا وہ ہے. آقا فرماتے ہیں عائشہ لاؤ جلدی سے لاؤ. ابو ہریرہ بڑا بھوکا ہے پلانا ہے. سبحان اللہ تو بولیے. ابو ہریرہ کو پلانا ہے جلدی سے لاؤ. ابو ہریرہ بڑے بھوکے ہیں. میرے آقا کو کہنا چاہیے اے عائشہ پہلے تم پی لو, اس کے بعد جو بچے تو دو, میں ابو ہریرہ کو پلاؤں گا. مگر آقا فرماتے ہیں عائشہ لاؤ پلانا ہے ابو ہریرہ کو. حضرت عائشہ نے پردے کی اوٹ سے پیالہ بڑھا دیا دودھ کا. آقا کائنات نے اپنے دست نبوت میں دودھ کا پیالہ لیا. غور سے سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں ہاتھ اٹھائیں تو ذرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کائنات نے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور بڑھے حضرت ابو ہریرہ کی طرف. حضرت ابو ہریرہ نے سوچا اب آقا آ رہے ہیں, دودھ کا پیالہ مجھے پیش کریں گے اور پینے کا حکم فرمائیں گے. آقا قریب آئے حضرت ابو ہریرہ کے قریب اور ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ ایک کام کرو, یہ ایک پیالہ دودھ ہے, تم بڑے بھوکے ہو مگر 69 صحابی اور ہیں جو اصحاب صفہ سبوترا, جو صفہ کا چبوترا ہے وہاں 69 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ بھی کئی دنوں کے بھوکے پیاسے ہیں, انہیں بھی بلا لو, انہیں بھی بلا لو, انہیں بھی پلانا ہے. ہم آپ ہوتے تو سوچتے یا اللہ ایک پیالہ دودھ ہے, مجھے بلا کے بھی لایا آقا نے, اب بڑا بھوکا ہوں, ایک ہی پیالہ دودھ ہے. اب بلا کے لائے گئے اور آ گئے تو اب کہتے 69 کو بلا کے لاؤ, وہ بھی بھوکے. مگر ابو ہریرہ نے کیا دیکھا, آقا نے فرما دیا ہے مجھے لے کے آئے ہیں آقا, آقا مجھے بھی پلائیں گے اور بلانے جن کو کہہ رہے ہیں آقا انہیں بھی پلائیں گے. ابو ہریرہ چلے 69 کو بلا کے لائے. آقا آگے بڑھے, ابو ہریرہ لو دودھ کا پیالہ لو. سوچا حضرت ابو ہریرہ نے کہ اب آقا یہ فرمائیں گے کہ اب پی لو, مگر آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ لو دودھ کا پیالہ لو اور ایک طرف سے سب کو پلا. سبحان اللہ. ایک طرف سے سب کو پلاؤ. اگر آپ کو شیرنی دے دی جائے میلاد شریف ختم ہونے کے بعد کہ بانٹیے, تو پہلے آپ لیں گے کہ پہلے لوگوں کو دیں گے؟ بولیے بولیے. پہلے لوگوں کو دیں گے نا, بعد میں آپ لیں گے. ابو ہریرہ سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں یا اللہ بلا کے لایا گیا ہوں میں اور کہہ رہے ہیں کہ سب کو ایک طرف سے پلاؤ, ایک ہی پیالہ دودھ ہے, پتہ نہیں کہاں پہ پلاتے پلاتے ختم ہوگا. مگر ہم جیسے نہیں تھے وہ,
کہ ایسا سوچیں گے پیالہ لیا ہاتھ میں ابو ہریرہ نے. اب 2 منٹ کی بات ہے, محبتوں کے ساتھ سنیے, حوصلے کے ساتھ. جگہ آپ دیکھیں تو سبحان اللہ ایک ایک جملے پر آپ کہیں گے. ابو ہریرہ کا خیال دیکھیں. ابو ہریرہ نے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیا, پلانا شروع کیا. 1 کو پلایا, جی بھر کے پی لیا. 2 کو پلایا, جی بھر کے پی لیا. 10 کو پلایا, جی بھر کے پی لیا, پیٹ بھر گیا. 20 کو پلا دیا. دودھ کا پیالہ اب جھانک کر دیکھا ابو ہریرہ نے, دودھ اتنا ہی ابھی بھی موجود ہے. 30 کو پلا دیا, دودھ اتنا ہی موجود ہے. 40 کو پلایا, دودھ اتنا ہی موجود ہے. 50 کو پلا دیا, دودھ اتنا ہی موجود ہے. 60 کو پلا دیا, دودھ اتنا ہی موجود ہے. 61 کو پلایا, دودھ اتنا ہی موجود ہے. 69 کو پلا دیا, دودھ ابھی بھی موجود ہے. آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ سب کو پلا دیا, پیٹ بھر گیا سب کا. ہاں آقا. کہا میرے ابو ہریرہ اب تم پیو. سبحان اللہ. اب تم پیو, پڑے بھوکے ہو. پینا شروع کیا ابو ہریرہ, پیتے جا رہے ہیں, پیتے جا رہے ہیں. دودھ ختم ہوتا ہی نہیں ہے. دودھ جتنا پیالہ میں تھا ابھی بھی موجود ہے. اے ابو ہریرہ اور پیو. پیتے گئے, طبیعت بھر گئی. آقا پیٹ بھر گیا, اب نہ پی پاؤں گا. اے ابو ہریرہ بہت بھوکے ہو, اور پیو, اور پیو, اور پیو. پیتے گئے, طبیعت تو بھر چکی تھی. عرض کیا یا رسول اللہ اب نہ پیا جائے گا, اب نہ پیا جائے گا. آقا پیٹ بھر گیا, طبیعت بھر گئی. اے ابو ہریرہ اور پیو, بہت بھوکے ہو, اور پیو, بہت بھوکے ہو. پیتے گئے میرے آقا اب نہ پیا جائے گا, حلق تک پہنچ گیا ہے, اب نہ پیا جائے گا. آقا کائنات فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اب تم نے بھی پی لیا ہے, اب تو بھی شکم سیر ہو چکا ہے, اب تیرا بھی پیٹ بھر چکا ہے, اب تو بھی آسودہ ہو چکا ہے. تیرا نبی بھی کئی دنوں کا بھوکا ہے, اب مجھے بھی دے دو, میں بھی پی لے دیتا ہوں. اب مجھے دے دو, میں بھی پی لیتا ہوں. میرا کہنا کیا ہے, یہیں پہ غور سے سنو پیارے مسلمانوں. جس پیالے کے دودھ کو 70 صحابہ نے جھوٹا کیا ہے, کونین کا والی ہے اور 70 کا جھوٹا پی رہا ہے. خدا کا محبوب ہے اور 70 کا جھوٹا پی رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. ہم گناہگار ہو کے ایک مومن کا جھوٹا نہیں پیتے, وہ نبیوں کا نبی ہو کے 70 کا جھوٹا پیتے. مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھا ہے. سبق حاصل کیجئے اپنے نبی کے کردار سے, سبق حاصل کیجئے اپنے نبی کے کریکٹر سے. نبی کی زندگی ہی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اب میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آؤ لوٹ کر خدا کی بندگی کی طرف آؤ, پلٹ کر آ جاؤ, تقوی کی طرف آ جاؤ, سجدے کی طرف آ جاؤ, تقوی کی طرف آ جاؤ, تلاوت کی طرف آ جاؤ. اور ہاں ایک بات کہہ کے میں گزر جا رہا ہوں, غریبوں سے پیار کرو. یہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ رہا ہے, میرے مصطفیٰ کا طریقہ رہا ہے. غریبوں سے پیار کیا کرو. اے امیروں, غریبوں سے ضرور محبت کیا کرو. آپ کو اللہ نے دولتوں سے نوازا ہے, آپ کی بلڈنگ ہے, آپ کا بہت بڑا محل ہے, آپ کے دروازے پر کئی گاڑیاں موجود ہیں, مگر آپ کبھی گھمنڈ نہ کرنا, آپ کبھی غرور نہ کرنا. کبھی غریب کی نظر پڑے, غریب پہ نظر پڑے تو محبت سے اسے کلیجے سے لگانے کی کوشش کرنا. اس غریب کو احساس نہ ہونے دینا کہ سماج میں تو غربت کی زندگی